وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وقال الله تعالى في موضع آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال في موضع آخر وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، معزز سامعین، نکاح نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے ابن آدم کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. نکاح جہاں ایک طرف نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے اور ابن آدم کو، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ انسیت و محبت اور مودت حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو وہیں دوسری طرف یہ ایک عظیم عبادت اور مشترکہ طور پر تمام انبیاء کرام کی سنت بھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اے مردوں، میں ان عورتوں کے حق میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ان عورتوں کے لیے مردوں سے سفارش کی ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، برا برتاؤ کرنے سے بچو، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے کہ وہ یعنی عورتیں تمہارے لیے لباس کے درجے میں ہیں اور تم یعنی مردوں عورتوں کے لیے لباس کے درجے میں. اب لباس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان لباس پہنتا ہے، اپنے جسم پہ کپڑے پہنتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد ہیں کہ انسان سردی گرمی سے بھی بچتا ہے، اور کپڑا سطر پوشی کا بھی کام کرتا ہے کہ انسان کے سطر کو ڈھانکتا ہے، سطر کو چھپاتا ہے، اور سطر اور اسی طریقے سے اگر انسان کے جسم کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کو لباس کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بتلایا ہے کہ جس طریقے سے لباس سطر کا کام کرتا ہے، جس طریقے سے لباس عیوب کو چھپاتا ہے، جس طریقے سے لباس سردی اور گرمی سے بچاؤ کرتا ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے لیے سطر پوشی کا ذریعہ بنے، وہ بھی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے. اور اسی طریقے سے لباس سے انسان
سردی اور گرمی سے بچتا ہے، گویا کہ حفاظت ہوتی ہے، اسی طریقے سے گویا کہ شوہر بیوی کے لیے ڈھال ہے اور بیوی شوہر کے لیے ڈھال ہے۔ بیوی کے ذریعے سے شوہر گناہوں سے بچتا ہے اور شوہر کے ذریعے سے بیوی گناہوں سے بچتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے لباس سے تشبیہ دے کر اس جانب اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے، حسن سلوک کے ساتھ رہنے اور زندگی بسر کرنے کی تاکیدی حکم دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ شوہر بیوی کے ذریعے اور بیوی شوہر کے ذریعے سکون حاصل کرے، ان کی زندگی پرسکون ہو جائے، ان کی زندگی کا ماحول پرسکون ہو جائے، یہ ایک دوسرے سے نکاح کا مقصد ہے۔ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت جب دونوں نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو وہ اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، اب وہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک غیر محرم تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا دونوں کے لیے جائز نہیں تھا، آج وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ سوتے ہیں اور دونوں کے لیے ایک دوسرے سے محبت اور دوسرے کے دلوں میں الفت اور محبت اور انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نکاح کے ذریعے ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نسل انسانی کو بڑھانا، پاکیزہ اولاد حاصل کرنا، بہت سارے گناہوں اور مفاسد سے بچنا، یہ نکاح کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے؟ تعلیم کی کمی کی وجہ سے، دینی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے یہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے خاطر خواہ اس کا حصول نہیں ہو پاتا۔ آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ڈھیر ساری شکایات لے کر کھڑے ہیں۔ شوہر بیوی کی شکایت کے انبار لیے کھڑا ہے اور بیوی شوہر کی شکایت لیے کھڑی ہے۔ ایک دوسرے کی شکایات کا دونوں کے پاس ایک دوسرے کی شکایات کے انبار ہیں، دونوں کے دلوں میں محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول دیندار نہیں ہے، اسی طریقے سے گھر کے اندر دینی تعلیم کی کمی ہے، شریعت کے احکام اور شریعت کی تعلیم کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے آج دونوں رشتوں کے اندر دراریں پڑ جاتی ہیں اور دونوں رشتے بہت جلدی اجڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جو خطبے میں حدیث پڑھی ہے وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، اس لیے کہ وہ مرد کے پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلیوں میں سب سے کمزور حصہ وہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، پسلیوں میں سب سے ٹیڑھا اور کمزور سا حصہ وہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِن تَرَكْتَ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجًا، اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو اسی طرح وہ ٹیڑھی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اس لیے عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ اگر عورتوں کے اندر کوئی بدچلنی ہے، عورتیں شوہر کا کہنا نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہیں، تو ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور اتنی سختی بھی نہیں کی جا سکتی کہ اس کو توڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے اشارہ کیا ہے کہ وہ کمزور پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے
ان کو سمجھاؤ، اگر ان کی جانب سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے تو انہیں سمجھاؤ، لیکن اتنی سختی نہ کرو۔ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر اس ٹیڑھی پسلی کو تم سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر سیدھا نہیں کرو گے، اسی طرح چھوڑ دو گے، وَإِن تَرَكْتَ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، تو اسی طرح وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو سمجھاؤ۔ اگر اس کی کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ۔ لیکن آج کل ہوتا ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے ایک ترتیب بیان کی ہے، اور پھر اس ترتیب کے بعد جب میاں بیوی کا رشتہ بالکل ختم ہونے کے در پہ ہو، اب کوئی صورت نہیں ہے دونوں میں نبھاؤ کی، بلکہ اگر اس کو اسی طرح رکھا جائے تو گویا کہ ان دونوں کے اوپر ظلم ہوگا۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور بیوی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر شریعت اگر اس کو نکاح کو ختم نہ کرے تو گویا کہ اس مرد کے اوپر اور اس عورت کے اوپر ظلم ہے۔ اس لیے شریعت نے آخری درجے میں طلاق یا خلا کا ایک راستہ نکالا ہے کہ سب سے آخری درجے کی چیز ہے، آخری جو حیلہ ہے وہ طلاق یا خلا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان جوانی کے تڑن میں اور طیش میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 3 طلاق کی گولی داغ دیتے ہیں، اور بعض نوجوان ایسے بھی ہیں کہ جو 3 تک بھی بس نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے بڑے سخی اور سب سے بڑے فیاض وہ اسی طلاق کے سلسلے میں ہیں، 1000 تک طلاق گن دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، فون پر طلاق، گھاس لینے نہیں گئی تو طلاق، گھر میں گئی تو طلاق، اور 1 2 نہیں، سیدھا 3 طلاق اور 1000 تک طلاق دیتے ہیں۔ اور انہی نوجوانوں کی وجہ سے، انہی نوجوانوں کے شریعت کے ناعلمی اور نااہلی کی وجہ سے آج شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ پر میڈیا کے اندر شریعت کا حلالہ کے نام پر اور 3 طلاق کے نام پر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، یاد رکھنا، شریعت کا جتنے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آپ بھی اس میں ملوث ہیں، اور شریعت کے مذاق اڑانے والوں میں بھی آپ کا بھی نام شمار کیا جائے گا۔ اگر آپ نے 3 طلاق دے کر یا حلالہ کے ذریعے، حلالہ کے نام پر جو ڈھونگ رچا جاتا ہے، اس ڈھونگ میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں وہ بھی شریعت کے مذاق اڑانے والوں میں شمار کیے جائیں گے، اور اتنے درجے کا گناہ ان کو بھی لکھا جائے گا۔ شریعت نے ایک ترتیب متعین کی ہے کہ اگر دونوں کے اندر کوئی بات ہو جائے، دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہو جائے، تو شریعت نے اس کا طریقہ متعین کیا ہے کہ پہلے انہیں نصیحت کرو، فَعِدُوهُنَّ، قرآن نے کہا سورہ نساء کے اندر فَعِدُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ۔ اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو دوسرے نمبر پر ہے کہ ان کا بستر الگ کر دو، اپنا بستر الگ کر لو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے گھر سے نکال دو، اپنے گھر بھیج دو، میکے بھیج دو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، قرآن کے الفاظ میں بہت سارے معنی نکلتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے ان کو انہی کے بستر پر چھوڑ دو، یعنی تم علیحدہ ہو جاؤ، تم وہاں سے الگ ہو جاؤ، اس بیوی کو اسی بستر پر چھوڑ دو، تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اگر اس سے بات بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اس سے بھی اگر بات نہیں بنتی تو تیسرے درجے پر ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو، ہلکی مار مارو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور حدیث کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کہ ایسی مار مارو کہ اس سے زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے، اب بھی طلاق کی باری نہیں آئی ہے، چوتھے نمبر پر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ چوتھے نمبر پر ہے اگر یہ 3 طریقہ شوہر اپنائے اور ان تینوں طریقوں میں اگر وہ کامیاب نہ ہو، بیوی نافرمانی سے باز نہ آئے، تو اب چوتھا طریقہ اپناؤ کہ ایک حکم، ایک پنچ شوہر کی طرف سے اور ایک پنچ بیوی کی طرف سے ہو، جو دونوں کے درمیان اصلاح اور صلح کرانا چاہتے ہوں، گھوس کھانے والے نہ ہو، صلح کرانے کی نیت سے، اچھی نیت سے وہ دونوں کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ اگر اس سے بات بن جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو آخری درجے پر ہے طلاق کی باری۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی ان طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ اگر اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہیں فطلقوهن لعدتهن، کہ تم آپ ان کو طلاق دو ان کے عدت کے وقت میں۔ تین طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ اس قرآن کی اس آیت کے مفسرین نے بہت سارے تفسیریں بیان کی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تم ان کو طلاق دو ان کے عدت کے وقت میں، یعنی حیض سے فارغ ہو جائے اور طہر کا زمانہ ہو، پاکی کا زمانہ ہو، وہ پاکی کا زمانہ جس میں شوہر بیوی سے نہ ملا ہو، ایسی حالت میں طلاق دے تاکہ ان کی عدت زیادہ لمبی نہ ہو۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں اس آیت کی تفسیر یہ لکھی ہے فطلقوهن لعدتهن، کہ تم ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے۔ عدت کے لیے طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی دو، ایک طلاق رجعی دو تاکہ وہ عدت گزار لے، اور عدت گزارتے ہوئے اگر تمہیں افسوس ہو، اپنے اس طلاق کے فیصلے پر شرمندگی ہو، اپنے اس طلاق کے فیصلے پر تمہیں مایوسی ہو، اور تم یہ سوچتے ہو کہ دونوں کے درمیان اب نباہ ہو جائے، جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر، غصے میں طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اور سیدھے 3 طلاق دیتے ہیں، اس کے بعد پھر حیلہ تلاش کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اگر حنفی مسلک میں نہیں ملتا تو اتنے بے شرم ہیں کہ غیر مقلدین کے یہاں جا کر فتویٰ لیتے ہیں اور 3 طلاق کو 1 طلاق ثابت کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سماج کے اندر رہ کر کھلے عام زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سماج کا ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ 3 طلاق دینا اور پھر اس کے بعد اس میں غلطی والدین کی بھی ہے، میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، والدین کی بھی غلطی ہے، سماج کی بھی غلطی ہے۔ 3 طلاق آج پڑی ہے اور رات میں حلالے کے لیے تیار ہے، والدین حلالے کے لیے تیار ہیں، اگر اس گاؤں میں حلالہ کرنے والا کوئی نہیں ملتا تو دوسرے گاؤں سے لایا جاتا ہے اور راتوں رات حلالہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے اگر حلالہ کیا جائے گا، آج 3 طلاق پڑی ہے اور فوراً حلالہ کر دیا جائے اس کا، تو نوجوان جری ہوں گے اور پھر وہ طلاق پر طلاق دیں گے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے سماجی بائیکاٹ کیا جائے، اور فتویٰ ہے احسن الفتاویٰ کے اندر، اسی طرح مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نے فتاویٰ رحیمیہ کے اندر، اور ابھی حیات سے ہیں حضرت مولانا مفتی اعظم گجرات حضرت مولانا احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، انہوں نے محمود الفتاویٰ کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 450 پر لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتے ہیں ایک ساتھ، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ سخت سے سخت رویہ اپنایا جائے تاکہ کسی کی بیٹی کو حلالہ کی نوبت نہ آئے اور شریعت کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہم خوشی مناتے ہیں فلاں کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور 3 طلاق ہو گئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبانا وقال اَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے، غضبناک انداز میں کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کیا وہ شخص اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے؟ کیا وہ شخص اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہا ہے حالانکہ میں اس کے درمیان موجود ہوں؟ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، فقام رجل وقال یا رسول اللہ الا اقتلہ،
ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول کیا میں اس شخص کی گردن نہ اڑا دوں، کیا میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں؟ یہ 3 طلاق دینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی ہے، اور صحابہ جو موجود تھے ان کی یہ ناراضگی کا عالم ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو فوراً ہلانے کے لیے آدمی تیار مل جاتا ہے۔ بیٹی کی کوئی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سماج کی بیٹی اور بہنوں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، شریعت کا مذاق اڑ جائے، شریعت کا کھلواڑ ہو جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھر کی بھی، آپ کے گھر کی بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت پڑھ لیں۔